آپ سے خطاب کریں۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإیاک نستعین۔ میں سب سے پہلے تو گوجرانوالا کے جو چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں عاصم، آپ کو میں پہلے تو جو آپ نے جس جنون سے گوجرانوالا کے تاجروں کا اور چیمبر کا کیس لڑا، پہلے تو میں اس کی مبارک دینا چاہتا ہوں، اور دوسری کیونکہ میں نے اتنی زیادہ پریزنٹیشنز لی ہوئی ہیں اپنی زندگی میں، یہ جو ابھی آپ نے فلم دکھائی، میں اس کی بھی مبارک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ شکر ہے کہ آپ نے بڑی چھوٹی 3-4 منٹ کی دکھائی ہے اور لمبی بھی دکھائی، کیونکہ عموماً لوگ سو جاتے ہیں پریزنٹیشنز کے اندر۔ یہ بڑی اچھی پریزنٹیشن تھی۔ اچھا جی، اب پہلے تو میں آپ سب کے سامنے جو پاکستان کے حالات ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس ملک کو، جب آپ پیچھے دیکھیں گے نا کہ یہ ایک عظیم ملک پاکستان جب دنیا میں کھڑا ہوگا، تو آپ یہ دن یاد رکھیں گے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ میں لوگوں کو مدینہ کی ریاست کی بڑی بار بار بات کرتا ہوں۔ ایک تو ہوتی ہے نا، الیکشن سے پہلے لوگ ووٹ لینے کے لیے اسلام کو بیچتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، الیکشن سے پہلے زیادہ بات نہیں کی، میں نے الیکشن کے بعد بات کی ہے۔ اس کا مقصد ہے، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک ہم ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا، وہ ہمیں قرآن میں حکم ہے کہ ان کی راستے پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو۔ قرآن ہمیں حکم کرتی ہے، اور وہ کیوں کرتی ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ ہر چیز قرآن میں ہماری بہتری کے لیے۔ تو جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں، انہوں نے ایک ماڈل بنایا تھا۔ اس ماڈل کو ان عربوں نے، جن کی کوئی دنیا میں حیثیت ہی نہیں تھی 2 سپر پاورز کے سامنے، انہوں نے وہ ماڈل اپنا کے دنیا کی امامت کی تھی۔ تو وہ جو ماڈل ہے وہ بڑا ضروری ہے آپ کا سمجھنا۔ بار بار آپ سوچتے رہیں کہ ہر رول ماڈل ہوتا ہے انسان کا۔ میرے کرکٹ میں رول ماڈل میرے 2 فرسٹ کزن تھے، میں ان کو کاپی کرتا تھا، اور پھر جیسے جیسے اوپر گیا تو رول ماڈل بھی بدلتے گئے۔ ہر وقت کسی کو انسان فالو کرتا ہے۔ پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے جو اصول تھے، جس نے وہ لوگوں کو اٹھایا تھا اوپر، وہ بڑا ضروری ہے ہمیں بار بار یاد رکھنا۔ وہ کیا اصول؟ ریاست نے پہلی دفعہ ایک فلاحی ریاست بنی، ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، بوڑھوں کی۔ پینشنز بھی مدینہ کی ریاست میں نکلی تھی پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں۔ بوڑھوں کی بھی ذمہ داری لی، حالانکہ پیسہ نہیں تھا وہاں، احساس تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ رول آف لا تھا، انصاف تھا۔ اور سرکار مدینہ نے بہت بڑی بات کہی تھی کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے برباد ہوئی جدھر 2 قانون تھے، ایک طاقتور اور ایک کمزور کے لیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آج اپنے پاکستان میں یاد رکھیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وی آئی پی جو جیلوں کے اندر جو اربوں روپے کی چوری ہے، ان کو ایئر کنڈیشن مل رہا ہے جیلوں میں، اور جو بیچارہ چھوٹی سی چوری کرتا ہے وہ اس کے ساتھ جیلوں میں جو ہوتا ہے، سب کو ہمیں پتہ ہے کہ بیچاروں کے اوپر، ایک کمزور آدمی کے اوپر جیل میں کیا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ بہت بڑی بات تھی۔ اور آج جو معاشرے آگے نکلے ہیں وہاں طبقاتی قانون نہیں ہے، وہاں ایک ہی قانون ہوتا ہے، طاقتور اور کمزور کے لیے۔ اب مدینہ کی ریاست نے ایک اور چیز تھی، اور وہ تھی کہ پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا اور کمزور پہ خرچ کیا جاتا تھا۔ آج مغرب میں اس کو پروگریسو ٹیکسیشن کہتے ہیں۔ ہمارا جو ملک آج جدھر کھڑا ہوا ہے، یہ پلیز یہ آپ سب سمجھیں، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے۔ میرا تو کوئی پاکستان سے باہر پراپرٹیز نہیں ہے، میرا تو کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، میرا تو جینا مرنا ادھر ہے۔ تو اس لیے میں جو چیزیں کروں گا انشاءاللہ آپ کے لیے، وہ اس طرح ہے کہ اپنے لیے کر رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں
جن کا سارا اربوں 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 روپیہ باہر پڑا ہوا منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے ہیں, ان کا اور آپ کا انٹرسٹ ایک نہیں ہے, ان کے مفادات کچھ اور ہیں. اگر روپیہ پاکستان میں نیچے گرتا ہے تو ان کے تو باہر پیسے پڑے ہیں, ان کی تو دولت بڑھتی جا رہی ہے. یہاں اگر میں بھی ان کی طرح کروں کہ اچھا جی ملک میں اگر ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے تو میں بھی قرضے لے لوں, مزید اور قرضے لوں, مجھے کیا فکر ہوگی اگر ملک کا دیوالیہ نکل گیا, کیونکہ میں تو باہر چلا جاؤں گا. میرے ابھی بھی جو بھی ان کے رشتہ دار جن کے اوپر کیسز ہیں سب باہر بھاگے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی طرح رہ رہے ہیں. میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے. اس لیے اب میں آپ کے سامنے پاکستان کا سیناریو رکھ رہا ہوں اور آپ کو ایک اپنی ٹیم سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے اکٹھے نکلنا ہے اس میں سے, اور اس میں آپ کا انڈسٹری کا بہت بڑا رول ہے جو پاکستان کو انشاءاللہ اس میں مشکل مرحلے سے نکالے گی. اب یہ دیکھیں کہ جب قرضہ ہمارا گیا 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ 10 سالوں میں, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پچھلے 1 سال میں ہم نے سارا ٹیکس اکٹھا کیا, آدھا چلا گیا ان قرضوں کے اوپر سود دینے پہ. اب خود سوچے کہ پہلے وہ ملک جو سب سے کم ٹیکس اکٹھا کرے, جو ابھی اسے عاصم نے ٹیکس جی ڈی پی ریشو کی بات کی تھی, ساری دنیا میں سب سے کم ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے, تو پہلے ٹیکس سب سے کم اکٹھا کرے, اور جو اکٹھا بھی کرے آدھا چلا جائے قرضوں کی قسطیں دینے پہ, یہ سود دینے پہ, تو ملک تو نہیں چل سکتا. جدھر آج ہم ہیں ہم اب آگے ایسے نہیں چل سکتے. اگر کسی کا خیال ہے کہ جی ہم اسی طرح تھوڑے سے سارے پاکستان میں, آپ سوچیں کہ 70% یہاں شبر زیدی نہیں ہے, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 70% پاکستان کا جو ٹیکس ہے وہ میرے خیال میں 300 کمپنیز دیتی ہیں 70% ٹیکس. جو سروس سیکٹر ہے وہ ٹیکس ہی نہیں, وہ 1% ٹیکس بھی نہیں دیتا, 20% سروس سیکٹر ہے. ہمارا ایگریکلچر ہے وہ جی ڈی پی پہ وہ بھی 20-25% دیتا ہے, وہ بھی 1% ٹیکس دیتا ہے. تو ملک جو اب آگے, یہاں سے اب ہم نے آگے چلنا ہے, یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جیسے پاکستان کو چلایا جا رہا تھا اب ویسا پاکستان نہیں چل سکتا. ابھی ہم نے کوشش کی, یہ ابھی کر رہے ہیں کہ سارے ٹیکس نیٹ میں لوگ آئیں. اب ایک بڑی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ نہیں جی ہمارے سے پیسے لے لیں, ہمارے سے فکس ٹیکس لے لیں, لیکن ہمیں ٹیکس نیٹ میں نہ ڈالیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایف بی آر کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ جس سے لوگوں کو, اور ٹھیک لوگ کہتے ہیں, کیونکہ ماضی میں جو ایف بی آر نے کیا ہے پاکستان میں, وہ تو خود پچھلے فائنانس منسٹر نے بھی کہا کہ جتنا یہ پچھلے سے پچھلا یعنی کہ جو 2013 میں شوکت ترین تھے, انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے اندر کوئی 700 ارب روپے کی تو ایف بی آر میں چوری ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ چیز. اب ہمارا کام ہے ایف بی آر کو ٹھیک کرنا. ہم نے شبر زیدی کو باہر سے لے کے آئے ہیں, پوری آپ کی, میں یہ ابھی آج کہہ دوں کہ پوری طرح تیاری ہو رہی ہے ایف بی آر کی ریفارمز کے اندر. اس میں آٹومیشن آ رہی ہے تاکہ لوگوں کو نہ سامنے, یعنی کہ ہیومن کانٹیکٹ ہی نہ ہو, جو دنیا میں ہے. ہم کوئی نئی چیز نہیں کر رہے, اس میں ہم یہ سب کچھ کرنے لگے ہیں. لیکن جو یہ اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ ہم, اور بڑی بڑی مارکیٹس ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ان لوگوں نے شوکت خانم کے لیے بڑا پیسہ دیا ہوا ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے. تو میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب کوئی بھی یہ اگر سمجھتا ہے کہ ہم آپ پریشر ڈالیں گے, اسٹرائک کریں گے اور میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, پلیز یہ سمجھ جائیں اگر میں پیچھے ہٹوں گا میں آپ سے, اس قوم سے غداری کروں گا, کیونکہ قوم پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے. آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آدھا ٹیکس چلا جاتا ہے سود دینے پہ, جو قرضے انہوں نے پچھلے 10 سال میں لیے ہیں, تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ سارے لوگ کہتے ہیں جی ہسپتال ٹھیک نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, ابھی آپ نے یونیورسٹی مانگی. بڑی سوچیں, گجرانوالہ 50 لاکھ کی آبادی میں آپ کہہ رہے ہیں یونیورسٹی نہیں ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے, جو کوالٹی ہسپتال ہے وہ نہیں ہے. تو جب
اس کے لیے ٹیکس کا اس کے لیے پیسہ چاہیے. پیسہ کدھر سے آئے گا اگر ٹیکس ہی نہیں اکٹھا ہو رہا؟ اس کے علاوہ یہ سود اگر ہم اس باری ٹیکس نہیں اکٹھا کرتے تو یہ مزید قرضوں کے اوپر تو سود دینا ہے, تو وہ تو بڑھتا جائے گا. تو اس لیے میں آج سارے اپنے جو تاجر برادری میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے اسی طرح چلتا جائے, ویسے نہیں چل سکتے. اس پہ پہلے تو یہ آ جائیں کہ سب نے انشاءاللہ ہم نے سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے. اس کے بعد یہ میرے سے پھر کہیں کہ ہم کیسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, کیسے آپ کے لیے فارمز بہتر کر سکتے ہیں. اس میں مسلسل بزنس کمیونٹی سے ہمارا کانٹیکٹ رہے گا. ہمارے کامرس منسٹر بیٹھے ہوئے خود بزنس کمیونٹی سے ہیں, مسلسل شبر زیدی وہ خود پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں. آپ سے کانٹیکٹ مسلسل رہے گا, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. جدھر لوگوں کو پرابلم ہے آپ کے لیے ابھی ہیلپ لائن تیار کر رہے ہیں. کوئی بھی ایف بی آر میں کوئی بھی مسئلہ آپ کو آتا ہے اس کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کے پاس اب وہ لوگ ہوں گے جو آپ دیکھیں گے کہ مسلسل آپ کے مسئلے حل کرتے رہیں گے. لیکن یہ میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ساری قوم بجائے 22 کروڑ لوگوں میں صرف 15 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں. 22 کروڑ لوگوں میں 15 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اگر 22 کروڑ لوگوں میں ہم تھوڑا بھی لوگ ٹیکس دیں, تھوڑا بھی ٹیکس دیں, تو ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ ہم یہ قرضوں کی دلدل سے بھی نکل جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو تعلیم بھی دے سکتے ہیں, اعلیٰ تعلیم دے سکتے ہیں, یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں, صاف پینے کا پانی دے سکتے ہیں. یہ تو پانی کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے آگے. اس لیے یہ انشاءاللہ آپ نے سب نے ہمارے ساتھ ملنا ہے, آپ نے ٹیم بننا ہے. میں آپ کو یہ ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہر قسم کا جو آپ کا مسئلہ آئے گا ایف بی آر سے, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے, وہ ہم حل کریں گے. جو آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کہا, ہم نے ایک اسپیشلی ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کا نام بھی اناؤنس کریں گے. کل ہی میں نے ان کو انٹرویو کیا ہے جن کا بڑا تجربہ ہے اب ایز آف ڈوئنگ بزنس کی, کیسے ہم اپنے انویسٹرز کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں بزنس کرنے کے لیے. میں آپ کو صرف یہ جو 10 سال میں ہوا پاکستان سے قرضے تو میں نے آپ کو بتا دیا. 10 سال پہلے پاکستان کی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ جو انٹرنیشنل ہماری ریٹنگ تھی وہ 77 تھی, 77. 10 سالوں میں وہ 77 سے گئی ہے 147, 147. سوچیں کہ یہ جو ڈیٹیریشن آئی ہے, یہ گورننس میں آئی ہے, اس کا کتنا نقصان ہوا ہے بزنس کو, جس کی وجہ سے ہماری ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے. سارا خطہ ہمارے سے زیادہ انڈسٹریز میں آگے نکل گیا ہے. ہماری ایکسپورٹس گری ہیں, یعنی ریل ٹرم سے پاکستان کی ایکسپورٹس نیچے آئی ہیں. بنگلہ دیش آگے نکل گیا, ہندوستان سب کی آگے نکل گئی. تو یہ اب میں آپ کو عاصم, آپ کی ساری بزنس کمیونٹی کو میں اور کامرس کے جو سارے چیمبر میں سب کو میں اشور کرنا چاہتا ہوں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں. ان کا میں خود اس کو اوورسی کر رہا ہوں. ہم بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اندر ہم نے پوری یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انویسٹرز کے لیے ہر قسم کی آسانیاں پیدا کریں, اور یہ آپ انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے آنے والے دنوں میں. تیسری چیز, ہم اسمگلنگ کے اوپر اب پوری طرح اب زور لگا کے اسمگلنگ کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. ساری سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ ہم نے ملاقات کی ہے. پاکستانی جنرل باجوہ کو میں نے دعوت دی, وہ بھی آ کے بیٹھے, کیونکہ بارڈرز کے اوپر کئی جگہ فوج ہے. جس سطح کی اسمگلنگ ہے اس نے بھی پاکستان کی انڈسٹری کو بڑا نقصان پہنچایا. ہم نے افغانستان سے بات چیت شروع کر دی ہے, جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر اسمگلنگ ہو رہی ہے ان سے بھی انشاءاللہ ہماری اب بات چیت آگے چلے گی. جو انڈر انوائسنگ, اوور انوائسنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم آ رہے ہیں. لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اسمگلنگ کو اگر نہیں روکتے تو یہ انڈسٹری نہیں آگے بڑھ سکتی. اور بڑے ہم نے نقصان دیکھا ہے کہ انڈسٹریز میں اور ایک جو طبقہ ہے تاجروں میں, اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رجسٹر CNIC کارڈز کو کہہ رہے کہ ہم نہیں رجسٹر کرتے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اسمگلنگ کا مال بیچ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ یہ نہیں خود تو پیسہ بنا رہے ہیں,
یہ نہیں سوچ رہے کہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ملک کی انڈسٹری کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر انڈسٹری آگے نہیں بڑھے گی, ہم نوکریاں نوجوانوں کو کیسے دیں گے؟ اگر انڈسٹری آگے نہیں بڑھے گی, ہم کیسے پیسہ اتنا اکٹھا کریں گے؟ یہ جو قرضوں کے اوپر سود واپس کرنا, جو قرضہ چڑھا دیے اس ملک کے اوپر. تو انڈسٹریلائزیشن کرنا ہے. آپ نے جو بات کی ایکسپورٹس کی, گجرانوالہ کی, انشاءاللہ آپ کی اب پوری مدد کریں گے. بلکہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک گولڈن ٹرائنگل بنا رہے ہیں, گجرانوالہ, گجرات اور سیالکوٹ. اس کو ہم ایک پوری ٹرائنگل بنا, اس میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری, جس کا سب سے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو ہوتا ہے. بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کے پاس پیسہ اتنا ہوتا ہے, وہ ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا. اگر رکاوٹیں, وہ پیسے دے کے نکل جاتے ہیں. جو چھوٹے ہوتی ہے, جو اصل ریڑھ کی ہڈی ہے قوم کی, اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہوتی ہے, وہ اصل میں تباہ ہوتی ہے. جبکہ جو حال ہو پاکستان کا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اوپر جانے کا مطلب رشوت. ہر جگہ لوگ رشوت دیتے ہیں, سلو ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ ان کو پیسہ بنائے. تو چھوٹا اسمال اور میڈیم انڈسٹری اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی اس سارے علاقے سے ہم, کیونکہ پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے, ایکسپورٹس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. تو اس کے اندر آپ بے فکر ہو جائیں کہ ہم نے پورا پلان بنایا آپ کی مدد کرنے کے لیے. میں سی ایم پنجاب سے اس کی بھی بات کروں گا, موٹر وے کی, تاکہ آپ کی کنیکشن ہو. یہ بھی انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں کہ ہم آپ کو وہ بھی کریں گے. آپ نے یونیورسٹی ہاسپٹل, انشاءاللہ یہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے, گجرانوالہ کے لیے. میں حیران ہوں کہ ابھی تک آپ نے کہا کوئی اچھا ہاسپٹل ہی نہیں بنا. تو انشاءاللہ ہاسپٹل, میں نے گجرانوالہ کئی دفعہ گیا ہوں, میں نے ریئلائز نہیں کیا کہ آپ کے پاس بڑا ہاسپٹل ہی نہیں ہے. اور جو آپ نے آج باتیں کہیں امپورٹ سبسٹیوشن کی, بالکل ٹھیک کہا. اس کے اوپر پورا زور لگانا. دیکھیں, دو کرائسس ہیں پاکستان کے. ذرا ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس ٹیکس پیسہ ہی نہیں اکٹھا ہوتا ملک کو چلانے کے لیے. تو اس کے لیے تو انشاءاللہ پوری, اب ہم نے 5,500 ارب ہم نے روپیہ اکٹھا کرنا ہے اگلے سال کے لیے. وہ میں خود اب شبر زیدی کے ساتھ مل کے FBR کی ریفارمز میں بھی ہوں, اور انشاءاللہ میں خود دیکھوں گا اس کو. دوسری چیز ہے ایکسپورٹس. ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو دنیا کو ہم چیزیں بیچتے ہیں وہ بہت کم ہے, اور جو امپورٹ کرتے ہیں وہ زیادہ ہے. تو امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر جو خسارہ ہے, اس کے لیے بھی اب ہم پوری ایکسپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم نے بجٹ میں پورے انسینٹیوز دیے ہیں ایکسپورٹرز کو, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح ایکسپورٹرز کی ہم مدد کریں گے. رزاق داؤد سے میری پوری ڈسکشن ہے, یہ ابھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, جو بھی آپ کے مسئلے آتے رہیں گے انڈسٹری کے, آپ کے جو بھی مسئلے آتے رہیں گے, وہ ہمارا کام ہے, ہماری اکنامک ٹیم کا کام ہے کہ آپ کے مسئلے حل کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں, آپ کو ہر طرح آپ کی مدد کریں انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے. جو آج سے جو 60s کے اندر جو پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی تھی, اور پاکستان تیزی سے سارے خطے میں آگے بڑھا تھا, گورنمنٹ نے پوری مدد کی تھی پاکستان کی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے. اس کے بعد کبھی بھی وہ وقت نہیں آیا جب نیشنلائزیشن 70s کی شروع ہوئی, اس کے بعد کبھی بھی ہم نے اپنی انڈسٹری کو اس طرح اٹھانے کی کوشش نہیں کی جو انشاءاللہ اب ہماری حکومت پاکستان کی انڈسٹری کو اٹھائے گی. میں آپ کا پھر سے شکر گزار ہوں, اور میں یہاں بڑے ابھی میں نے لوگوں کو ملا ہوں جنہوں نے شوکت خانم کے لیے مجھے بڑے مشکل وقتوں کے اندر سپورٹ کیا تھا. میں آج ان کا بھی خاص شکر گزار ہوں.